ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم حضرت مولانا عبد الصمد صاحب عالی دامت برکاتہ العالیہ، اکابر علماء امت، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، کراچی کی سرزمین پر انسانوں کا یہ بحر بے کنار جمعیت علماء اسلام پر سندھ کے عوام کا بے لاگ اعتماد ہے، اور آج کا یہ اجتماع پوری قوم کے لیے ایک پیغام ہے کہ 63 سال پہلے قیام پاکستان کے لیے لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگایا گیا تھا، وہ بھولا بسرا نعرہ آج جمعیت علماء کے کارکنوں نے اسے پھر ایک نئی جلا بخشی ہے۔ آج قوم کو پھر سے اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد غلامی کے دور کو دوام دینا نہیں تھا، بلکہ غلامی کا طوق اپنی گردن سے پھینک کر ہمیں حقیقی آزادی کی طرف جانا تھا۔ افسوس کہ 60 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہمارے ملک کی مقتدر قوتوں نے ملکی نظام پر قابض ہو کر انہوں نے فرنگی دور استبداد کو برقرار رکھا، اور آج انگریز کے دور استبداد کے بعد ہمیں ملت علماء اسلام پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستوں، جو پاکستان ایک اسلامی اور فلاحی مملکت کی غرض سے حاصل کیا گیا تھا، اسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ پاکستان کا سرمایہ، پاکستان کی دولت، وہ پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی عیاشیوں اور ان کے مفادات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کا 60% سے زیادہ بجٹ آج بھی دفاع پہ خرچ ہو رہا ہے، اور غریب عوام آج بھی بھوک اور افلاس کے ہاتھ سے۔ ہمیں اصل مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی شک نہیں ہے اس ملک میں کہ یہاں پر وسائل کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ یہاں ملک کی معیشت میں کوئی نظم و نسق نہیں ہے، چھینا جھپٹی ہے، کرپشن ہے، اور ہم کرپشن کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، کرپشن کی بنیاد پر ایک دوسرے کو گندا کرتے رہیں، اور پھر وہ حکمران چلا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ملک معیشت سے کے حوالے سے مالا مال ہو گیا اور خوشحال ہو گیا۔ میرے خیال میں یہ صرف وقت کی ناروں کی بات ہوتی ہے۔ جمعیت علماء سنجیدگی سے سمجھتی ہے کہ ہم نے اگر ملک کے اندر معاشی انقلاب برپا کرنا ہے، ایک صحت مند معیشت اگر ہم نے قوم کو دینی ہے، تو ملک کی وسائل کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا ہوگا۔ ملک کی وسائل کو عوام کی ملکیت بنانا ہوگا، اور ضروری ہے کہ قوم اس بات کا شعور رکھے کہ جو سرمایہ دار اور جو جاگیردار اس ملک کی معیشت کی ناہمواری کا ذمہ دار ہے، قوم ان کو مسترد کر دے اور ان لوگوں کو آگے لائے کہ جو غریب طبقے سے وابستہ ہیں، غریب کی صفوں سے وابستہ ہیں، اور جن کے دامن پر ملک کا پیسہ ناجائز استعمال کرنے کا کوئی داغ موجود نہیں ہے۔ آپ کو دوستوں نے بتایا کہ ہمیں اگر تبدیلی کی طرف جانا ہے، تبدیلی یہ نہیں کہ انگریز سے امریکہ کی طرف چلے گئے، تبدیلی یہ نہیں کہ ہم مغربی لابی کے یہودی لابی کی طرف چلے جائیں، تبدیلی یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ملک کی معیشت کو بہتر بنائیں۔ ہمارے ملک کی صنعتوں میں مزدور یونین کو بورڈ آف گورنرز کا ممبر بنایا جائے، اور اس کے نظام میں مزدور یونین کا مستقل کردار ہو، اس کی مستقل رکنیت ہو، اور جب تک صنعتوں کے منافع میں مزدور کو شریک نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک آپ پاکستان کے غریب کو اور آپ پاکستان کے مزدور کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، جاگیرداری ایک لعنت ہے۔ جاگیرداری انگریز کے نوآبادیاتی نظام کی علامت ہے۔ سرمایہ داری اور جاگیرداری مغربی نظام کی باقیات ہے۔ جب تک ہمارے ملک کی جاگیرداری نظام، جب تک ہمارے ملک کی زراعت شریعت کے اصولوں پر زمیندار اور مزارع کے درمیان معاہدات نہیں ہوتے اور ایک برابر کی حیثیت میں وہ زمین کے رکھوالے نہیں بنتے، اس وقت تک جاگیرداری کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس حوالے سے نعروں کی بات نہیں کر رہے۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی بات کی، لیکن لا الہ الا اللہ کے پیچھے قرآن کریم جیسا منشور موجود تھا، اور اس منشور کو زندگی میں عملی جامہ پہنانے والی صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ جمعیت علماء اسلام کا منشور قرآن سنت پر مبنی ملک کے اندر معاشی خوشحالی لانے کے لیے محض نعرہ نہیں ہے، بلکہ ایک سنجیدہ پروگرام جس کے لیے ہم پوری قوم کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان بنتے وقت پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا، آج تک قوم کو لا الہ الا اللہ کے برکات نصیب نہیں ہو سکے۔ پاکستان کی تاریخ میں غریب کے لیے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا گیا، لیکن صرف نعرہ آج بھی غریب کا پیٹ نہیں بھر سکا ہے۔ اگر غریب کا پیٹ بھرنا ہے تو پھر آپ ایک باقاعدہ مستقل نظریہ اور پروگرام قوم کو لیں گے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جمعیت علماء ایک واحد جماعت ہے کہ جس کے نعرے کے پیچھے ایک باقاعدہ نظریہ اور ایک باقاعدہ منشور موجود ہے، اور ہم پورے دعوے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نظام میں فلاحی حیثیت کے ساتھ بہتری لانے کے لیے اس سے بہتر منشور کی جماعت کریں گے۔ میرے محترم دوستو، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج ہمارے ملک پر عالمی قوتیں مسلط ہیں، ہمارے امن و امان کا مسئلہ ان کا پیدا کرنا ہے۔ مذہبی طبقے کو ہم نے انتہا پسند کہہ دیا ہے، مدارس میں پڑھنے والوں کو ہم نے انتہا پسند کہہ دیا ہے، داڑھی پگڑی والے کو ہم نے انتہا پسند کہہ دیا ہے۔ انتہا پسند ہم نہیں ہیں، ہم اعتدال پسند قرآن کریم کے اس آیت کی تعبیر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے تمہیں ایک میاں نارو امت بنایا، ہم ایک میاں نارو امت کی حیثیت سے اس دنیا میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ سرمایہ داریت ہو یا جاگیرداری نظام یا کمیونزم، ہم نے ان باطل نظریات کا مقابلہ کیا، دو انتہاؤں کا اور غیر فطری نظاموں کا ہم نے مقابلہ کیا۔ حضرت شیخ الہند کی تحریک آج آپ کو اپنی حقانیت کا مشاہدہ کرا رہی ہے کہ 20 سال پہلے افغانستان کے اندر کمیونزم کو، سوویت یونین کو جب شکست ہو رہی تھی تو کمیونسٹ دنیا کے اندر کمیونزم کے خلاف بغاوتیں کھڑی ہوئی، اور آج افغانستان میں جب ایک بار پھر امریکہ کو شکست ہو رہی ہے تو امریکہ کے وال اسٹریٹ سے لے کر 20 سے زیادہ مغربی ممالک کے اندر سرمایہ داریت کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور آج دنیا کی رنگینیاں دیکھیں، ان کی تبدیلیاں دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کے وال اسٹریٹ میں دھرنا دیے ہوئے غریب لوگ بینر اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسلامی معیشت چاہیے، ہمیں اسلامی بیداری چاہیے۔ نعرہ تکبیر! اسلام! اسلام! سوشلزم! سوشلزم! کمیونزم! امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ لیکن آج ہمارے امن و امان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ آج مذہبی طبقے کو جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذہبی طبقے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی لوگ انتہا پسند ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ شبرغان کی جیل میں
اور ابو غریب کی جیل میں قیدیوں پر جو گزری اور جو گزر رہی ہے، گوانٹانامو میں قیدیوں پر جو گزری اور جو گزر رہی ہے، جس طرح انسانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، زندہ انسانوں پر کتے چھوڑے گئے ہیں، زندہ انسانوں کی منہ میں پیشاب ڈالا گیا ہے، زندہ انسانوں کے اور مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کو ٹینکوں تلے روندا گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ انتہا پسندی نہیں تو یہ کس جملے میں یہ بات آئے گی؟ ہمیں بتایا جائے کہ انسانیت کے ساتھ یہ سفاکیت جو تمہارے حامی اور قرآن کریم کو تم نے مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے گٹر میں پھینکا ہے، اس کو پاؤں تلے روندا ہے، اور امریکہ کے گرجا گھروں میں قرآن کریم کو جلانے کے باقاعدہ تقریبات منعقد ہوئی ہیں۔ اگر تم مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو گے تو یاد رکھو، اگر تمہارا رویہ انتہا پسندانہ ہے تو آپ کے خلاف ہمیں بھی انتہا پسندانہ رویہ اختیار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ میرے محترم دوستو، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، برابری کی بنیاد پر آؤ۔ ہم مغرب کے دشمن نہیں، مغرب کے لوگوں کے دشمن نہیں، امریکہ میں رہنے والوں کے دشمن نہیں، لیکن ان قوتوں کی پالیسیوں سے ہمیں اختلاف ہے، ان کے رویوں سے ہمیں اختلاف ہے۔ چین ہمارا دوست ہے، دوستی کے پیچھے رویہ بھی دوستی کا ہے، ہم اس کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، لیکن امریکہ جو اپنے آپ کو پاکستان کا دوست کہتا ہے، اس کے پیچھے اس کا رویہ آقائیت کا ہے، اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں۔ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے اگر مذاکرات سے مسئلہ حل ہوتا ہے، ہم 100 دفعہ ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی حمایت کرتے ہیں، لیکن امریکہ اور اس کے حوالیوں پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور آپ کے درمیان جو تعلق ہے وہ آقا اور غلام کا ہے۔ ہم آقا اور غلام کے تعلق کا انکار کرتے ہیں، ہم اس تعلق کو مسترد کرتے ہیں، اور پاکستان کی دفاع، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے امن و امان اور پاکستان کی سیاست پر عالمی قوتوں کی بالادستی کو ہم اپنی غلامی سمجھتے ہیں، اور غلامی سے نجات کے لیے آزادی کی جدوجہد کو دوام دینا یہ جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے، اس کا مستقل موضوع ہے، اور انشاءاللہ مکمل آزادی تک آپ کی ان ظالمانہ رویوں کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ مذہبی لوگ انتہا پسند ہیں، ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، بارہا درخواست کر چکے ہیں، اور اس معاہدے کی بنیاد پر کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی بنیاد پر پارلیمان میں قانون سازی ہوگی جو آئینی تقاضا ہے، بار بار اعتراف کے باوجود کہ ہاں یہ آئینی تقاضا ہے اور ہم پورا کریں گے، لیکن کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو بندوق کی نوک پر شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں حمایت کرتا ہوں اس بات کی کہ بندوق کی نوک پر شریعت کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بندوق کی نوک پر شریعت کے مطالبے کو جرم کہتے ہوئے آپ کو یہ بھی احساس کرنا چاہیے کہ جمہوری عمل کے ذریعے، قانون ساز اداروں کے ذریعے اگر آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر قانون سازی نہیں کرتے تو تم ان مسلح تنظیموں سے بھی اسلام اور شریعت کے حوالے سے سب سے بڑے مجرم ہو اور قومی مجرم ہو۔ اپنے جرم کا بھی ذرا خیال رکھو،
تم نے کتنے جرائم کیے ہیں، تم قوم کے سامنے مجرم ہو، تم عالم اسلام کے سامنے مجرم ہو، تم امت مسلمہ کے سامنے مجرم ہو۔ آپ کا جرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کے خلاف طاقت استعمال کی جائے تو آپ بھی اس کے مستحق ہیں کہ آپ کے خلاف ایک عوامی بغاوت اٹھائی جائے، قوم کو منظم کر کے سیاسی تحریکات اٹھائی جائیں، اور وہ سیاسی تحریکات اس وقت تک چلیں جب تک کہ پاکستان سے ہم ان قوتوں کی گرفت ختم نہ کر دیں جو امریکی بازوسی کا سبب بن رہے ہیں۔ قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ، اسلام، اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام ایک تحریک ہے۔ ہم نے کام کیا، عرصہ دراز سے تحریک چلائی، اللہ کے فضل و کرم سے صوبہ سرحد ہو، صوبہ پختونخوا ہو یا صوبہ بلوچستان، ہم نے وہاں کی سیاست پر خان، نواب، سردار اور وڈیرے کی گرفت ختم کر دی ہے، اور اب ہم انشاءاللہ صوبہ سندھ سے جاگیردار کی سیاست کی گرفت کو ختم کریں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، امریکہ کا جو شعار ہے، اسلام، اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم ایک صوبائی حکومت کے اندر اپنے منشور پر عمل کرتے ہوئے کالج کی تعلیم تک تعلیم مفت کرا سکتے ہیں تو پھر پاکستان پر حکومت کرتے ہوئے بھی پورے ملک میں مفت تعلیم کو رائج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک صوبے میں حکومت کر کے مفت طبی سہولتیں ہسپتالوں میں پہنچا سکتے ہیں، اور ایک صوبے کے اندر ہم اپنے منشور پر عمل کر سکتے ہیں، پاکستان پر حکومت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پورے ملک کو ہم مفت طبی سہولتیں مہیا کریں گے۔ لوگ دعوے کرتے ہیں، ہم نے عملی طور پر ثابت کر دکھایا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے اپنے منشور پر عمل کرا۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے، لیکن ایک بات مد نظر رہے، بین الاقوامی ایجنڈے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں وہ ہمارے مسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں وہ ہماری تجارت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں وہ ہماری معیشت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں وہ ہماری سیاست پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں وہ ہماری دفاع پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مختلف راستوں سے، مختلف وسیلوں سے، وہاں وہ ہماری اسلامی اور قومی تہذیب کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ یہ ملک 18 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں قومی روایات موجود ہیں، یہاں ہماری اپنی قومی تہذیب موجود ہے۔ میں ان تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے دو چار جملے جو تم کبھی امریکہ کے خلاف کہہ دیتے ہو، کبھی ڈرون کے خلاف، میں جانتا ہوں تم کس بنیاد پر امریکہ اور مغرب کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو۔ تم ان کی تہذیب کو فروغ دینا چاہتے ہو، تم ان کو تہذیب کے حوالے سے مطمئن کر رہے ہو کہ ہمارے دو چار جملے اپنے خلاف برداشت کر لو، ہم آپ کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تمہارا انجام سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے سامنے سد راہ بن جائیں گے،
ہم تمہارا راستہ روکیں گے، تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور پوری قوت کے ساتھ اور پوری بھرپور سیاسی اور عوامی قوت کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کا بول بند کریں گے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا معیشت کا نظام؟ کون بچائے گا اقتصادی نظام؟ مستقبل کے حکمران۔ دوستو، آپ جانتے ہیں ہم نے موجودہ پارلیمنٹ میں بھی ملک کی خارجہ پالیسی کو قومی عزت و وقار کی بنیاد پر مرتب کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آواز بلند کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ہم نے مسترد کرتے ہوئے ایک سنجیدہ اور باوقار پالیسی مرتب کرنے کی تحریک اٹھائی۔ ہم پارلیمنٹ میں گئے، پورے پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس، اور ہم نے اپنا کیس پیش کیا، 2-3 ہفتے اس پر بحث ہوئی اور پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی۔ آج اگر اس قرارداد پر عمل ہو جاتا تو ہمیں 2001 کی پالیسیوں کے نتیجے میں آج یہ رسوا کن دن نہ دیکھنے پڑتے۔ کبھی آفیہ صدیقی کے حوالے سے پاکستانی قوم کی تذلیل کی جاتی ہے، کبھی ریمن ڈیوس کی صورت میں لاہور کی سڑکوں پر ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور کبھی رات کی تاریکی میں ایبٹباد آپریشن کیا جاتا ہے اور ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہماری آنکھیں بند کر دی گئی تھی۔ کبھی حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی سلالہ چیک پوسٹ پر بمباریاں کی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کو صلہ مل رہا ہے اس پالیسی کا جس کا آغاز ہم نے بڑے فخر کے ساتھ 2001 میں کیا تھا، اور جنرل صاحب کہا کرتے تھے کہ مخالفت کرنے والے مٹھی پر لوگ سب سے پہلے پاکستان، ہم تو پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ آج ان پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور پاکستان کو ملا تو کیا ملا؟ 70 ارب ڈالر پاکستان کا نقصان ہوا، اور 4.5 ارب ڈالر پاکستان کو مدد ملی ہے۔ ان 9-10 سالوں میں 70 ارب ڈالر کا نقصان اور 4.5 ارب ڈالر پاکستان کو ملے ہیں۔ 18 کروڑ عوام، اور گزشتہ 9 سال ہر سال پاکستان کی فی کس کو اگر سالانہ مدد ملی ہے تو 2 ڈالر کی ملی ہے، صرف 2 ڈالر سالانہ۔ شرم آنی چاہیے، یہ ان کی پالیسیاں ہیں، اور خود سرکاری رپورٹ ہے کہ 40,000 بے گناہ پاکستانی اس پہ شہید ہوئے ہیں۔ ہم ایسے قومی مجرم کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ میمو کیس آ گیا پاکستان کی سلامتی کا سوال، ہمیں بتایا جائے وہ پالیسی کس نے بنائی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ پاکستان کو ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، تو وزیر اعظم صاحب قومی سلامتی کمیٹی میں آئے،